افواج پاکستان نے مجھے اپنی طرف کھینچنے کے لیے جو اشتہار دیا وہ خاصا اشتہار انگیز تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ہم آتے ہی آپ کو کپتان بنا دیں گے، معقول مشاہرہ دیں گے، رہنے کو بنگلہ عنایت کریں گے، اور اگر نصیب و دشمن آپ بیمار پڑ گئے تو آپ کا مفت علاج کریں گے۔ یہ سارے لالچ اپنی جگہ درست تھے، لیکن یہ کہیں درج نہ تھا کہ اگر آپ کو پروفیسر حمید احمد خان کا بتایا ہوا جزیرہ کہیں نہیں ملا تو ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کو متبادل جزیرہ دکھائیں گے، شاید آپ کو پسند آ جائے۔ میں نے افواج پاکستان کی دعوت قبول کر لیا اور ایک عدد درخواست داغ دی۔ GHQ سے فوراً بلاوا آ گیا۔ حاضر ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے میری ذہانت پر شک کیا اور کہا، ہم تمہارا انٹیلیجنس ٹیسٹ لیں گے۔ پہلے تو مجھے ناگوار گزرا، لیکن کپتانی کے لالچ میں اس ٹیسٹ پر آمادہ ہو گیا۔ جب ہمارے 2 PhD ڈگری والے ساتھی اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو احساس ہوا کہ فوج والے سچے ہیں۔ غالباً وہ یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا معیار ان کے مطلوبہ معیار سے اونچا تو نہیں۔ جن کا معیار ضرورت سے زیادہ تھا انہیں شروع ہی میں فارغ کر دیا گیا، اور ہم جو اس معیار کے قریب تھے باقی امتحانات کے لیے روک لیے گئے۔ اگلا مرحلہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا تھا، یعنی میلان طبع کا امتحان۔ اس زمن میں غالباً انہوں نے میرے خاندانی، سماجی اور جغرافیائی پس منظر کو خاصی اہمیت دی اور مجھے اس ٹیسٹ میں پاس قرار دے دیا۔ پھر انہوں نے میری مطبوعہ تحریروں کا جائزہ لیا، لیکن ان میں بھی کسی تخریب کاری کی بو نہ آئی۔ اب آخری مرحلہ سلیکشن بورڈ کے سامنے پیشی کا تھا۔ کہتے تھے یہ اعلیٰ سطحی بورڈ ہے، حالانکہ مجھے اس میں کوئی چیز سطحی نہیں لگتی تھی۔ اس کے چیئرمین پاک فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل میجر جنرل عتیق الرحمان تھے، جو ایک دیانتدار اور سخت گیر افسر کی شہرت رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ 4 بریگیڈیئر بیٹھے تھے۔ اتنے سینئر افسروں کو اپنے سامنے یکجا دیکھ کر میں یوں چونکا جیسے جنگل میں اچانک شیر دیکھ کر انسان کانپ جاتا ہے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور آیت الکرسی پڑھ کر سامنے والی کرسی پر تن کر بیٹھ گیا اور دل میں کہا، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، کر لو جو چھان پھٹک کرنی ہے، بعد میں یہ نہ کہنا کہ مال کھوٹا ہاتھ آ گیا ہے۔ اس سوچ سے اور آیت الکرسی سے میرے اندر خاصا اعتماد پیدا ہو گیا۔ بورڈ کے سبھی ارکان بھلے لوگ نکلے۔ انہوں نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ آپ فوج میں کیوں آنا چاہتے ہیں، اور مجھے یہ پٹا ہوا جواب نہ دینا پڑا کہ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سیدھے سادے سوال پوچھے، میں نے سیدھے سادے جواب دیے، اور یوں ایک سیدھا سادہ آدمی سیدھے سادے لوگوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ آپ مسکرا کیوں رہے؟ کوئی 400 امیدواروں میں اور احسان اللہ خان دانش منتخب ہو پائے۔ باقی 398 یہ کہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے کہ صرف جرنیلوں کے بیٹے یا بھتیجے لیے گئے ہیں، ہمیں خواہ مخواہ خانہ پوری کے لیے بلایا گیا تھا۔ مجھے اپنا حال تو معلوم نہیں، میں نے احسان دانش سے پوچھا، آپ کس جنرل کے بیٹے یا بھتیجے ہیں؟ اس نے جواب دیا، واحد فوجی جس سے اس کی واقفیت ہے حوالدار انار خان ہے، جو ریڈیو پاکستان پشاور کا سیکورٹی گارڈ ہے، جہاں وہ بطور اسکرپٹ رائٹر کام کرتا رہا تھا۔ جب تہمتوں کا موسم تھم گیا اور ہم دونوں کچی پکی کپتانی لگائے افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ میں پہنچ گئے تو دانش نے افسری کی دھوپ تاپتے ہوئے مجھ سے رازداری میں کہا، سالک صاحب، یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ 400 امیدواروں میں ہم دونوں قابل ترین تھے جنہیں چن لیا گیا۔ عرض کیا، دانش بھائی ذرا آہستہ بولو ورنہ پول کھل جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ فوج والوں کو پڑھائی لکھائی کرنے والوں کے متعلق کچھ زیادہ علم نہیں ہوتا۔ انہوں نے مشہور ادیب مولانا عبد المجید سالک اور مزدور شاعر جناب احسان دانش کا نام سن رکھا تھا۔ امیدواروں کی فہرست میں یہ 2 نام دیکھے تو باقی سب کو چلتا کیا اور ہمیں رکھ لیا۔ اس کے بعد ہم دونوں دبک کر بیٹھ گئے اور پھر کبھی اس موضوع کو نہ چھیڑا۔ آج پہلی مرتبہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ GHQ کے نہا خانے میں بیٹھے ہوئے کسی دانائے راز نے ہم سے پوچھے بغیر کیپٹن دانش کو بلوچ ریجمنٹ سے اور مجھے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے دائمی طور پر منسلک کر دیا، اور ہم حزب الحکم اپنے اپنے ریجمنٹل سینٹر میں فوجی تربیت کے لیے چلے گئے۔ فرنٹیئر فورس ریجمنٹل سینٹر ایبٹ آباد میں واقع ہے۔ شام کو وہاں پہنچا تو مجھے سینٹر کے آفیسرز میس میں ٹھہرایا گیا، جسے پفرز میس کہتے ہیں۔ یہ کسی آفیسرز میس میں ٹھہرنے کا میرا پہلا موقع تھا۔ میس بڑا خوشگوار تھا۔ اس کا ڈرائنگ روم، جسے وہ اینٹی روم کہتے ہیں، میرے ذاتی مکان کے کل رقبے کے برابر تھا۔ اس میں چمڑے کے بڑے بڑے دبیز صوفے اور ان سے بھی دبیز قالین بچھے تھے۔ دیواروں پر شکار کیے ہوئے جانوروں کی کھالیں اور ان کے کٹے ہوئے سر ٹنگے تھے، جن سے خاصا خوف آتا تھا۔ دیواروں پر فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے اعلیٰ افسروں اور شہیدوں کی تصاویر آویزاں تھیں۔
افسروں کی تصویریں دیکھ کر رچکاتا تھا، شہداء کی تصویریں دیکھ کر دوسروں کے لیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ ساتھ کھانے والے کمرے میں جھانکا تو ایک وسیع ہال نظر آیا جو ہمارے کالج ہاسٹل کے ڈائننگ ہال سے ملتا جلتا تھا، لیکن اس سے کہیں اعلیٰ نسل کا تھا۔ اس کا نہ صرف فرش اور فرنیچر کہیں بڑھیا تھا، بلکہ ان کرسیوں پر بیٹھ کر بڑے بڑے انگریز افسر چھری کانٹا چلا چکے تھے۔ میز پر جگہ جگہ ٹرافیوں، گھوڑوں اور نیزہ بازوں کے مجسموں کی شکل میں کوئی 1.5-2 من چاندی بھی رکھی تھی۔ میں نے قریب جا کر ان چیزوں کا تنقیدی جائزہ لیا۔ یہ تو اصلی تھے، نیزہ باز اور گھوڑے نہیں، چاندی کے تحائف۔ ان پر یہ تحائف پیش کرنے والے افسروں کے نام بھی کندہ تھے تاکہ سند رہے۔ اینٹی روم اور ڈائننگ روم کے علاوہ میس میں لیڈیز روم، بلیئرڈ روم، کارڈز روم، باتھ روم، کچن، پینٹری اور دوسرے سارے لوازمات تھے۔ یہ پیپرز یعنی فرنٹیئر فورس سے تعلق رکھنے والے تمام افسروں جوانوں کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اس گھر کے ایک کونے میں ایک رہائشی کمرہ اور ایک بیٹ مین دیا گیا جسے عرف عام میں اردلی کہتے ہیں۔ اردلی در حقیقت ایک پکا سپاہی ہوتا ہے جو اپنے افسر کی خدمت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے اور آفیسر اس سے خدمت لینا اپنا حق۔ میں نے اس اردلی یعنی سپاہی گل بادشاہ کی رہنمائی میں افسری کے ابتدائی آداب سیکھے۔ اس نے سب سے پہلے میرا جراثیم خوردہ شیب کا مگ اٹھا کر باہر پھینکا اور اس کی جگہ کینٹین سے نیا پلاسٹک کا مگ لے آیا۔ اسے میرا برش بھی پسند نہ آیا، کہنے لگا یہ آفیسر اسٹینڈرڈ کا نہیں، لیکن اسے فوراً باہر نہ پھینکا، کہنے لگا کل آپ اپنی مرضی سے خرید لائیں تو بہتر ہوگا۔ اسے میرے جوتے بھی پسند نہ آئے کیونکہ ان کی ایڑی ذرا گھس چکی تھی، لیکن اس نے اس کا منہ اتنا چمکایا کہ ایڑی کی طرف کسی کی نظر نہیں جا سکتی تھی۔ پھر اس نے میرا سوٹ کیس کھولا، وردی استری کرا کر الماری میں لٹکائی اور پوچھا کتنے جوڑے وردی کے لائے ہیں؟ جواب دیا 3۔ کہنے لگا کم ہے، اچھے افسر کم از کم 5 جوڑے رکھتے ہیں، سینٹر کا درزی ادھار بھی سی دیتا ہے۔ پھر اسی اتالیق نما خادم نے رات کو میرا بستر کھولا، سخت سرہانے پر ناپسندگی کا تھپڑ رسید کیا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس نے بستر لگایا، صبح اٹھانے کا وقت پوچھا اور چلا گیا۔ اگلے روز اس نے مقرر وقت پر بیڈ ٹی اور اخبارات کے ساتھ مجھے جگایا، شیو کا سامان لگایا، مگ میں گرم پانی سجایا، ساتھ بلیڈ اور برش رکھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو شاید خود ہی شیو بھی بنا ڈالتا، لیکن فوج میں افسر کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ میں نے خود شیو بنایا۔ پہلے عموماً 2 دفعہ چہرے پر بلیڈ پھیرتا تھا، آج 3 مرتبہ پھیرا کہ کہیں افسری میں کسر نہ رہ جائے۔ خوب مل مل کر غسل کیا، نئی وردی اور چمکتے ہوئے بوٹ پہنے۔ شیشے میں اپنی شکل دیکھی تو پہچانی نہ گئی۔ کہاں ڈھیلا ڈھالا پروفیسر جو اکثر بشرٹ اور کبھی کبھی سوٹ پہنتا تھا، اور کہاں ایک کسا کسایا کپتان جو عمر میں اب کم از کم 10 سال چھوٹا لگتا تھا۔ وردی کو کلف لگی تھی، کندھوں پر کپتانی سجی تھی، دل میں ترنگ، چہرے پر رنگ اور روح میں امنگ تھی، ہر شے جوان لگتی تھی۔ اس فضا میں ایبٹ آباد کے سبزہ زار بلند بالا پہاڑ اور سجیلے یوکلپٹس بہت بھلے لگے۔ پیپرز میس سے ایف سینٹر بمشکل 200 گز کے فاصلے پر تھا، چنانچہ میں نے وہاں تک پیدل چلنے کا فیصلہ کیا۔ کپتانی کے نشے میں پہلے ہی میرے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے۔ 200 گز کے راستے میں کوئی 300 سیلیوٹ ملے، کیونکہ ادھر سے بلوچ ریجمنٹ، ایف ریجمنٹ، میڈیکل کور سینٹر اور آرمی میوزک اسکول کے سپاہی اور رنگروٹ گزرتے تھے۔ وہ اپنی سکھلائی کے مطابق دھڑا دھڑ سیلیوٹ مارتے جاتے تھے۔ انہیں علم نہ تھا کہ سیلیوٹ لینے والا نقلی کپتان ہے جس نے آج ہی وردی پہنی ہے۔ میں نے بھی بھرم رکھنے کی پوری کوشش کی، کبھی ہاتھ ہلا کر اور کبھی صرف زبانی وعلیکم السلام کہہ کر ان کے سیلیوٹ کا جواب دیا۔ سینٹر میں پہنچ کر حزب ہدایت ایڈجوٹنٹ ٹریننگ کے پاس حاضری دی، اپنا مختصر سا تعارف کرایا اور بتایا کہ مجھے 4 ہفتوں کی ملٹری ٹریننگ کے لیے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اس نے کہا ہم تو یہاں صرف رنگ روٹوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، مجھے بھی رنگ روٹ ہی سمجھیے، لیکن آپ رنگ روٹ تو نہیں لگتے۔ کیوں؟ ایک تو آپ کی عمر اچھی خاصی ہے، پھر آپ کے کاغذات میں تعلیم بھی MA سے اوپر لکھی ہوئی ہے، کندھوں پر کپتانی لگی ہے، رنگ روٹ اس طرح کے تو نہیں ہوتے۔ تو پھر GHQ سے پوچھیے کہ انہوں نے مجھے یہاں کیوں بھیجا۔ ایڈجوٹنٹ ٹریننگ جو خود کپتان تھا GHQ کا نام سن کر کانپ گیا، پہلے سے زیادہ ملائمت سے پوچھا GHQ کو کیا تکلیف دینا ہے، آپ ہی بتا دیجئے، اپنے کام کی نوعیت کے مطابق آپ کیا سیکھنا چاہیں گے، ہم اس کے مطابق آپ کا ٹریننگ پروگرام بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا
میرے خیال میں ایک جونیئر کیپٹن کے طور پر میرا زیادہ وقت سیلیوٹ کرنے میں گزرے گا، اس لیے اگر آپ مجھے سیلیوٹ کرنا سکھا دیں تو اس سے بہت سے سینئر افسروں کا بھلا ہوگا۔ کچھ اور؟ بس ان 4 ہفتوں کے لیے یہی کافی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں ہر فوجی افسر کو حالت جنگ میں اپنی حفاظت کے لیے ریوالور اور اسٹینڈ گن کا استعمال آنا چاہیے، لیکن میرا تو جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ممکن ہے کسی اور کا ہو، اس لیے آپ فائرنگ سیکھ لیں تو اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر وقت بچا تو یہ بھی کر لوں گا۔ اس کے علاوہ صبح کی پی ٹی صحت کے لیے بڑی ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان الگ صبح اٹھ کر طلوع آفتاب سے پہلے نہکر پہن کر 1 گھنٹہ پی ٹی نہ کر لے، دن بھر کی محنت کے لیے تیار نہیں ہو پاتا۔ آپ کا مطلب ہے 1 گھنٹے کی پی ٹی کے بعد مزید محنت؟ یہ پی ٹی تو ایپیٹائزر ہے، لیکن میری طرح شعر و ادب پر زندہ رہنے والا اس ایپیٹائزر کو مکمل غذا سمجھ لے تو وہ شاعر اور ادیب تو ہو سکتا ہے، فوجی نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی سے تو مجھے کوئی نظریاتی اختلاف نہیں، البتہ پی ٹی کا وقت ذرا محل نظر ہے۔ واٹ ڈو یو مین؟ میرا مطلب یہ کہ اگر میں یہ پی ٹی قسم کی چیز دن چڑھے دھوپ میں کر لیا کروں تو کیا حرج ہے؟ بہت حرج ہے۔ فوج میں پی ٹی سب سے پہلے، پھر ڈرل، پھر کلاس روم کی پڑھائی، اور پھر دیگر مصروفیات، اور شام کو لازمی کھیلے۔ تو گویا شام کو کھیلنا بھی لازمی ہے۔ ہمارے معمولات کے مطابق تو شام کا بہترین استعمال کافی ہاؤس میں بیٹھ کر گپ شپ کرنا ہے۔ ایبٹ آباد میں ایسی کسی مصروفیت کے لیے آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ کھیل کود کا شوق نہیں رکھتے تو میس یا سینٹر کی لائبریری سے فوجی نوعیت کی کتابیں لے کر پڑھیے، مثلاً فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی ہسٹری، کسٹم آف سروس، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، جنگ کوریا، عرب اسرائیل جنگ وغیرہ۔ اور کوئی ہدایت یا مشورہ؟ ہاں، ایک بات اور، وہ یہ کہ اپنا ظاہری ڈل ڈول اور وضاقت بھی فوجی بنائیے۔ ہیئر کٹ، شوز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، الفاظ کا چناؤ، افسروں اور غیر افسروں سے گفتگو کے آداب، میس لائف کے شعار وغیرہ۔ خیر، آپ پڑھے لکھے ہیں، رفتہ رفتہ سیکھ جائیں گے، بشرطے کہ آپ اس طرف توجہ دیں۔ جی، توجہ تو ضرور دوں گا۔ اچھا، تو پھر کل سے آپ کا ٹریننگ پروگرام شروع۔ ابتدا سیلیوٹ سے ہوگی۔ آپ کے انسٹرکٹر کا نام ہے حوالدار رفیق، مقام ٹریننگ گراؤنڈ، لباس وردی، وقت صبح 7 بجے، ٹریننگ پیریڈ 7 سے 9 بجے۔ اوکے، گڈ لک۔ میں اگلے روز بہت اہتمام سے بہت سویرے جاگا، بی بی سی سے خبریں سننے کا ناغہ کیا، اور دلی کی مدد سے جلدی جلدی ورد زیب تن کی، شیشے میں ایک نظر اپنی کپتانی پر ڈالی اور خرامہ خرامہ پریڈ گراؤنڈ پہنچا۔ حوالدار رفیق اپنی پوری سپاہیانہ آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے مجھے دور سے آتے دیکھ کر اپنی کلائی کی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ میں قریب پہنچا تو اس نے مجھے سیلوٹ کیا۔ بے تکلفی نہ ہونے کی وجہ سے میں نے معانقے سے گریز کیا، البتہ اس سے مصافحہ کیا، اس کا اور اس کے بال بچوں کا حال پوچھا، تھوڑا سا اپنا تعارف کرایا، اسے یہ نوید سنائی کہ مجھے اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میری اس گفتگو سے وہ بالکل مروب نہیں ہوا، بلکہ کسی حد تک اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ابھر آئے۔ شاید میں نے فوجی آداب کی مطابق اس سے گفتگو نہیں کی تھی۔ اس نے کہا، ایڈجوٹنٹ صاحب نے ہم کو سب کچھ بتا دیا ہے، ہم نے آپ کو سیلیوٹ کرنا سکھانا ہے، لیکن صاحب سکھلائی سے پہلے 3 بات سمجھ لو۔ نمبر 1، فوج میں 7 بجے کا مطلب 7:05 نہیں ہوتا، بلکہ 6:55 ہوتا ہے۔ نمبر 2، آپ پریڈ گراؤنڈ میں میرا اور میرے بال بچوں کا حال احوال نہیں پوچھے گا، اور میرا بال بچہ ہے بھی نہیں۔ نمبر 3، آپ نے فوجی وردی پہن لی ہے، لیکن آپ کا ٹرن آؤٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ہیئر کٹ فوجی نہیں ہے، بوٹ فوجی ڈیزائن کے مطابق نہیں، بیلٹ ڈھیلا ہے، اور آپ کا شیپ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خود کیا ہے یا نائی سے بنوایا ہے؟ ویسے سینٹر میں نائی بہت اچھا ہے، آپ کا رائٹ مونچھ بھی لیفٹ والے مونچھ سے بڑا ہے۔ یہ سب کل صبح تک ٹھیک ہونا چاہیے۔ صرف وردی پہننے سے فوجی افسر نہیں بنتا۔ کوئی شک؟ ایک سوال ہے، سوال کا موقع بعد میں ملے گا، لیکن آج کے سبق کے بارے میں کوئی شک ہے تو بولو۔ کوئی شک نہیں۔ اتنے میں ایبٹ آباد کا موسم اپنا رنگ دکھانے لگا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، فضا میں مزید خنکی آ گئی، ارد گرد سبز شاداب درخت اور سبز ہو گئے، پہاڑوں کا جوبن اور نکھر آیا، اور مجھے انگریزی ادب کا مشہور رومانی شاعر وڈ ورڈز یاد آنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو صاحب؟ اگلے کاشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیار ہوں۔ اٹینشن! میں اپنی بساط کے مطابق اٹینشن ہو گیا، جس کی تربیت میں نے کالج کے زمانے میں UOTC کے ذریعے حاصل کی تھی۔ دیکھو صاحب، سیلوٹ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک کھڑے کھڑے سیلوٹ، دوسرا چلتے چلتے سیلوٹ،
اور تیسرا چلتے چلتے اچانک ہو کر سلیوٹ۔ کوئی شک؟ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ سیلوٹ دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے یا وقت ضرورت بائیں ہاتھ سے بھی جائز ہے۔ یہ بعد میں بتائے گا، پہلے سیلوٹ کا طریقہ سیکھو۔ پھر اس نے سیلوٹ کا طریقہ بتایا اور خود تینوں طرح کا سیلوٹ کر کے دکھایا اور پیشہ ورانہ روانی کے ساتھ بتایا کہ بازو کی حرکات اور سکنات میں کتنے سیکنڈ کا وقفہ ہونا چاہیے اور ہر وقفے کو ماپنے کے لیے دل میں کتنی بار 1 2 3 کہنا چاہیے۔ ہوادار کی روانی گفتار کے ساتھ بارش بھی روا ہو گئی۔ میں سمجھا چلو چھٹی ہوئی، لیکن رفیق کے عزائم مختلف تھے۔ وہ مجھے کوئک مارچ کراتا ہوا قریبی شیڈ میں لے گیا جس کی چھت ٹین کی بنی ہوئی تھی اور دیواروں کی جگہ وقفے وقفے پر ستون یا کھمبے بنے تھے، 4 ایک طرف 4 دوسری طرف۔ جب میں شیڈ کے نیچے کھڑا ہوا تو اس پر برسنے والی برکھا سے جل ترنگ جاگ اٹھا۔ میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا موسیقار ہے، کیا منجھے ہوئے آرٹسٹ کی طرح ساز و آواز کا آہنگ بیدار کر رہا ہے۔ اس میوزک کے ساتھ آس پاس کا منظر بھی اپنے رومانی پیرہن سمیت بھیگ گیا۔ اٹینشن! انسٹرکٹر کی گرجدار آواز نے مجھے لرزا دیا۔ دیکھو سر، جب آپ مارچ کر کے شیڈ کے اندر آیا تو اٹینشن کی پوزیشن میں تھا۔ جب تک دوسرا کاشن نہیں ملتا آپ نے اٹینشن کی پوزیشن میں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا، لمحے بھر کے توقف کے بعد بولا، سر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کیا؟ یہ کہ آپ کپتان ہیں، میں NCO ہوں، میں آپ سے سیلوٹ نہیں لے سکتا۔ ابھی اپنا ایڈجوٹنٹ صاحب کے پاس جاتا ہے پوچھنے کے لیے۔ آپ اتنے میں سامنے والے کھمبے کو اپنا سینئر سمجھ کر سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق سیلوٹ کی پریکٹس کریں۔ یہ کہہ کر اس نے نہایت اسمارٹ سیلوٹ کیا اور مارچ کرتا ہوا ایڈجوٹنٹ صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اگلے کاشن کے انتظار میں گزشتہ 25 برس سے سینئر کھمبوں کو سیلوٹ کر رہا ہوں۔ یہ جسمانی ٹریننگ باقاعدگی سے جاری تھی۔ میں الگ صبح حوالدار رفیق کی خدمت میں پیش ہو جاتا اور وہ مجھے سیلوٹ، مارچنگ اور ڈرل وغیرہ سکھاتا رہتا۔ ایک دن اس نے کہا، مجھے جو کام سونپا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہو تو بتا دیجیے۔ میں نے کہا، پستول کیسے چلاتے ہیں؟ اس نے خالص پیشہ ورانہ جواب دیا، یہ ویپن ٹریننگ میں آتا ہے۔ ہم ایڈجوٹنٹ صاحب کو بولے گا، اگر انہوں نے منظور فرمایا تو دوسرا انسٹرکٹر ڈیٹیل ہو جائے گا۔ چنانچہ اگلے دن دوسرا انسٹرکٹر آیا، غالباً اس کا نام حوالدار نذیر تھا۔ اس نے ریوالوروں کے متعلق ابتدائی باتیں بتائیں، اسے کھولنا اور جوڑنا سکھایا، پھر لوڈ اور ان لوڈ کرنے کی ڈیمونسٹریشن دی۔ میں نے اس کی نقل کرنے کی کوشش کی، کئی مرتبہ لبلبی پہلے دبا دی اور لوڈ بعد میں کیا، لیکن ہم صرف خالی ریوالور سے کھیل رہے تھے۔ کوئی 2 ہفتے کی تھیوری کے بعد مجھے پہلی مرتبہ پریکٹس راؤنڈ دیے گئے، جنہیں میں نے بڑی مہارت سے فائرنگ رینج پر چلایا۔ 1 ہفتے کی پریکٹس کے بعد امتحان کا وقت آیا جس کے لیے 7 گولیاں دی گئیں۔ میں نے سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق زمین پر لیٹ کر اور سانس روک کر یکے بعد دیگرے 7 گولیاں چلا دی۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ان میں سے 5 ٹارگٹ پر جا لگی، باقی 2 کا سراغ نہ ملا۔ یوں ریوالور سکھلائی کا مرحلہ طے ہو گیا تو اسٹین گن کی باری آئی۔ یہ کوئی ایسی ویسی گن نہ تھی جس کا ترجمہ ہم توپ پڑھتے آئے تھے، یہ ریوالور سے ذرا بڑا ہتھیار تھا، گولیاں زیادہ تیز اور دور مار تھیں۔ یہ ہتھیار مجھے خاصا پسند آیا، چند روز میں میں اس سے کھیلنا سیکھ گیا۔ امتحان والے دن 7 کی 7 گولیاں ٹارگٹ پر دے ماری۔ یوں میں ہر آفیسر کے ان دونوں پرسنل ویپنز کی سکھلائی میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ جنگ کے دوران ہر آفیسر کو ان میں سے کم از کم 1 ہتھیار ذاتی حفاظت کے لیے پاس رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری ٹریننگ ہنوز جاری تھی کہ مجھے گھر سے تار آیا کہ میری اکلوتی بیوی سخت بیمار ہے۔ فوراً چھٹی لی، گاؤں پہنچا، بیوی کو گاڑی میں لاد کر قریبی ہسپتال CMH کھاریاں کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں سوچتا رہا کہ داخلے کے مراحل کیسے طے ہوں گے۔ جنرل وارڈ میں بیڈ مل بھی گیا تو الگ کمرہ کیسے نصیب ہوگا، پھر ڈاکٹر کو کہاں سے بلواؤں گا، اور اگر انہوں نے آپریشن کا مشورہ دیا تو خون کی بوتلیں کہاں سے مہیا کروں گا۔ میں انہی خدشات میں گھرا ہسپتال کے MI روم میں پہنچا۔ ہاں، اپنا نمبر، نام اور رجمنٹ بتانے کی دیر تھی کہ اسپتال کا کمرہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے مریضہ کا معائنہ کیا اور اسٹریچر پر ڈلوایا، کمرے میں پہنچایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہرین آ گئے، خود ہسپتال کے کمانڈنٹ تشریف لے آئے، پھر خود ہی انہوں نے خون کا بندوبست کیا، آپریشن کیا، تیمارداری کے لیے خود ہی نرسنگ اسٹاف متعین کیا اور 1 ماہ بعد مجھے 2.5 روپے یومیہ کے حساب سے خوراک کا بل بھیج دیا۔ اور بس میں بڑا متاثر ہوا۔ میں نے سوچا، اگر ایک نامکمل سے کپتان کی بیوی کے لیے اتنا کچھ کیا جا سکتا ہے
تو خود کپتان کے لیے کس چیز کی کمی ہوگی۔ میرا خود بیمار پڑنے کو جی چاہا، لیکن میں نے یہ کام ذرا مؤخر کر دیا۔ البتہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پروفیسر حمید احمد خان کے جزیرے کی عدم موجودگی میں بہترین جزیرہ یہی ہے۔ میں واپس ایف سینٹر آیا تو تمام افسروں نے افراد خانہ کی طرح میری دلجوئی کی، بیوی کا حال پوچھا اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ابھی میری ٹریننگ جاری تھی۔ میری جسمانی تربیت کے علاوہ میری ذہنی تربیت پر بھی خاصی توجہ دی جا رہی تھی۔ عسکری نوعیت کی کتابیں پڑھوانے کے علاوہ مجھے فوج کی روایات سے بھی آگاہ کیا جا رہا تھا۔ جس طرح گاؤں میں بڑی بوڑھیاں چھوٹے بچوں کو کہانیاں سنا کر ان کی کردار سازی کرتی ہیں، اسی طرح مجھے بھی سینئر افسر فوج کے کئی قصے سناتے رہتے تھے جن میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا تھا۔ ان میں سے صرف 3 کا ذکر کروں گا۔ پہلا واقعہ پابندی وقت کے متعلق ہے، دوسرا ڈسپلن کے بارے میں اور تیسرا تعمیل حکم کی بابت۔ ایک کمانڈنگ آفیسر نے پلٹن کی پریڈ کا معائنہ کرنے کے لیے صبح 7 بجے کا وقت دیا۔ پریڈ 15 منٹ پہلے فال ان ہو گئی۔ 7 بجنے سے کچھ دیر پہلے ایڈجوٹنٹ صاحب نے JCO سے پریڈ کی کمان لی، پریڈ کو اٹینشن کیا اور کمانڈنگ آفیسر کا انتظار کرنے لگا۔ 7 بج گئے مگر کمانڈنگ آفیسر نہ پہنچ پائے۔ پریڈ نے 5 منٹ مزید انتظار کیا، CO پھر بھی نہ پہنچے۔ ایڈجوٹنٹ نے پریڈ برخاست کر دی۔ جوان مارچ کرتے ہوئے اپنی بیرکوں میں چلے گئے۔ ایڈجوٹنٹ صاحب اپنے دفتر میں آ گئے۔ بعد میں کمانڈنگ آفیسر آیا، انہوں نے بلا اجازت پریڈ برخاست کرنے پر اظہار ناراضگی کے بجائے اظہار شرمندگی کیا اور خاموش ہو گئے۔ ڈسپلن کے بارے میں یہ واقعہ سنایا گیا۔ انگلستان میں ایک لیفٹیننٹ صاحب جو نئے اپنی پلٹن میں آئے تھے، اپنی پلاٹون کو سمندر سے ملحقہ پریڈ گراؤنڈ میں ڈرل کرا رہے تھے۔ ڈرل کرانے والے کا یہ فرض ہوتا ہے کہ پریڈ کو روکنے کے لیے ہالٹ کا کاشن 2 قدم پہلے دیا جائے، اور وہ بھی دائیں قدم پر۔ پلاٹون مارچ کرتی ہوئی سمندر کی طرف جا رہی تھی اور لیفٹیننٹ صاحب یہ طے نہ کر پا رہے تھے کہ کس وقت ہالٹ بولوں۔ چنانچہ اسی تذبذب میں پوری کی پوری پلاٹون مارچ کرتی ہوئی سمندر میں گر گئی۔ تعمیل ارشاد کا واقعہ یہ تھا کہ ایک JCO صاحب نے چند فوجی جوانوں کو ایک صف میں کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ بھاگ کر جاؤ اور سامنے والا درخت اکھاڑ کر لے آؤ۔ 5 جوانوں میں سے ایک سوچتا رہ گیا کہ بھلا درخت کیسے اکھاڑا جا سکتا ہے، لیکن باقی چاروں حکم پاتے ہی درخت کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ چاروں پاس اور سوچنے والا فیل قرار دیا گیا۔ فوجی ٹریننگ کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ انسان باقاعدہ سکھلائی کے علاوہ بھی روزمرہ زندگی میں بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ مثلا میں جب 1964 کے آخر میں ایبٹ آباد میں زیر تربیت تھا تو ان دنوں اہم سیاسی موضوع جنوری 1965 میں ہونے والے صدارتی انتخاب تھے۔ مقابلہ فیلڈ مارشل ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان تھا۔ ٹی بریک کے دوران کوئی نہ کوئی افسر میری سیاسی بصیرت کو اینٹ کر مجھے چھیڑ دیتا کہ میرے خیال میں انتخابی مہم کیسی چل رہی ہے اور فاطمہ جناح کے جیتنے کے کیا امکانات ہیں۔ میں تازہ سویلین زندگی سے آیا تھا، فوجی آداب سے واقف نہ ہونے کی بنا پر موضوع پر کھل کر اظہار خیال کرنے لگتا۔ پچھلے 6 برسوں میں فیلڈ مارشل کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر سیر حاصل تبصرہ کرتا۔ محترمہ فاطمہ جناح اور بانی پاکستان سے ان کے قریبی رشتے پر روشنی ڈالتا اور مستقبل میں خاصے وثوق سے پیشی گوئی کرتا کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح جیت نہ بھی سکیں تو بھی فیلڈ مارشل کو خوب ناکوں چنے چبائیں گی۔ دراصل یہ میرا دلپسند موضوع تھا۔ جس طرح خالص فوجی شمالی افریقہ میں فیلڈ مارشل رومیل کی لومبڑانہ جستوں پر روانی سے بولتے تھے، اسی طرح میں جمہوریت اور ماشاء اللہ کے محاسن و نقائص پر روا تبصرہ کرتا تھا۔ لیکن ایک دن چیف انسٹرکٹر لیفٹیننٹ کرنل الطاف نے ٹی بریک کے بعد مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور سمجھایا کہ فوج میں سیاست پر بات کرنا شجر ممنوع سمجھا جاتا ہے اور اپنے سینئر خاص صدر مملکت جو فیلڈ مارشل بھی ہیں کے متعلق اظہار رائے کرنا مصیبت کو دعوت دینا ہے، لہذا اگر تمہیں اپنی کپتانی عزیز ہے تو آئندہ اپنا منہ بند رکھنا۔ میں یس سر کہہ کر واپس آ گیا اور کبھی ان کے سامنے سیاسی موضوع پر اظہار خیال نہ کیا۔ ان دنوں مہینے میں 1 مرتبہ ڈنر نائٹ ہوتی تھی جس میں سب آفیسر میس کٹ پہن کر آتے تھے اور خالص فوجی آداب کے مطابق چھری کانٹے سے کھانا کھاتے تھے۔ ڈنر سے پہلے ڈرنکس اور ڈنر کے بعد ڈانس کا رواج تھا۔ مجھے ڈرنک، ڈنر اور ڈانس کے آداب کا سرے سے کوئی علم نہ تھا۔ ڈرنکس کے دوران کوکا کولا پی کر شرابیوں کو ساتھ دیا، ڈنر میں دوسروں کی نقل کرتے ہوئے چھری کانٹے کے جوہر دکھائے، لیکن ڈانس کے وقت ذرا مشکل پیش آئی۔ دراصل ڈانس کے متعلق روایت یہ تھی کہ تمام سیر شکم افسر ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے
پس منظر میں بینڈ دھنے بجاتا تھا، نوجوان افسروں کی ایک ٹولی میدان میں کود پڑتی تھی اور خوب دادے رقص دیتی تھی، پھر دوسرے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے جو ذرا ہچکچاتے تھے، انہیں کھینچ کھینچ کر میدان میں لایا جاتا تھا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں ایک نیم تاریک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ذرا گہما گہمی کم ہوئی تو ایک صاحب میرے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک رک گئے۔ نیم تاریک گوشے میں مجھے پہچان نہ سکے، کہنے لگے میجر تاج۔ عرض کیا نہیں، کیپٹن سالک۔ اوہ اچھا، جو حال ہی میں آئے ہیں اور کچھ ایم اے وغیرہ کر رکھا ہے۔ دیکھو اگر فوج میں نوکری کرنی ہے تو کچھ سوشل ہو جاؤ اور اپنے حجاب توڑ ڈالو۔ میں نے یہ بات پلے باندھ لی اور آج تک اسے نہیں کھولا۔ رسم زمانہ کے باوجود شراب پی سکا نہ ڈانس کر سکا۔ میرے صبر کا اللہ تعالیٰ نے یہ پھل دیا کہ کچھ عرصے بعد فوج میں شراب حکماً بند ہو گئی اور ڈانس نظام اسلام کی ہمہ ہمی میں معیوب سمجھا جانے لگا۔ جہاں تک حجابات کا تعلق ہے تو مجھے افسوس ہے کہ فوجی تربیت اور طویل فوجی مزاحمت کے باوجود میرے تعصبات کی طرح میرے حجابات بھی میرے ساتھ رہے۔ روایتی چیتے کی طرح جو دھاریاں اپنے جسم و جان پر لے کر فوج میں شامل ہوا تھا، وہی دھاریاں آج بھی مجھ پر موجود ہیں۔ فوجی افسروں کی اصل تربیت گاہ تو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل ہے، جہاں 2 سالہ تربیت کے دوران ان کی دھاریاں ہی نہیں ان کی کھال بھی بدل دی جاتی ہے، جس کے لیے وہ ایسا خام مال منتخب کرتے ہیں جو اس بھٹی میں بآسانی گل کر نئی ساخت میں ڈھل جاتا ہے۔ میرے سلسلے میں شاید میرے کوزہ گروں کو احساس تھا کہ اس کی مٹی اتنی پک چکی ہے کہ اگر اسے توڑا گیا تو شاید دوبارہ جڑ نہ سکے، چنانچہ تھوڑی سی ملمہ کاری سے مجھے چمکا کر فوج کے لیے قابل قبول بنا دیا گیا۔ میرے قیام ایبٹ آباد کے آخری ایام تھے کہ ایک بہت ہی سینئر میجر جہانگیر تشریف لے آئے۔ بنگلہ ملنے کے انتظار میں پیپرز میس میں رہنے لگے۔ ان سے اکثر کسی نہ کسی کھانے پر ملاقات ہو جاتی تھی۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر میں نے ایک ٹوسٹ چھری کاٹے کی مدد سے کھانے کے بعد اپنے ہتھیار ایک طرف رکھے اور دوسرے ٹوسٹ کو مکھن اور جام لگا کر ہاتھ سے بلکہ منہ سے کھانے لگا۔ میجر جہانگیر میری یہ حرکت دیکھ کر کہنے لگے، کیپٹن سالک، تم بڑے خوش قسمت ہو کہ فوج میں ایسے وقت آئے جب تم ہاتھ اور منہ سے ٹوسٹ کھا سکتے ہو۔ ہم اس وقت فوج میں آئے تھے جب انگریزوں کے چلے جانے کے باوجود انگریزوں کا وے آف لائف اتنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم تھا۔ ہر میس میں ملکہ برطانیہ یا اس کے پیش رو کی تصویر ٹنگی تھی۔ انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان میں اظہار خیال کرنا کلمہ کفر سمجھا جاتا تھا۔ صرف ویٹر، کک یا بیٹ مین سے اردو میں بات کی جا سکتی تھی، اور وہ بھی انگریزی لہجے میں، تاکہ انگریزی نہیں تو کم از کم اس کا لہجہ نینو تک پہنچ سکے۔ دن بھر بالعموم اور غروب آفتاب کے بعد بالخصوص ٹائی کے بغیر آفیسر میس میں داخلہ ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ ناشتے اور کھانے میں چھری کانٹے کا استعمال لازم تھا۔ عورت اور سیاست پر بات کرنا خلاف تہذیب سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اردو گانے یا مشرقی میوزک سننا افسری شان کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ آپ اس وقت کیا تھے؟ میں اس وقت OTS سے کمیشن پا کر نیا نیم لیفٹیننٹ بنا تھا۔ اس وقت کا کوئی دلچسپ واقعہ؟ بہت ہیں۔ آج تو اس دور کا ہر واقعہ ایک لطیفہ لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یونٹ میں ایک CO ہوتے تھے، لیفٹیننٹ کرنل یعقوب۔ بڑے خاندانی آدمی تھے، اپنی کار میں آتے تھے۔ ہم لیفٹیننٹ عموماً میس سے یونٹ تک پیدل آتے تھے۔ ایک دن وہ ہمیں راستے میں مل گئے، گاڑی روک لی، پچھلے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، گیٹ ان۔ ہم تینوں جمپ لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ چلنے لگے، ہم نے زور سے دروازہ بند کیا۔ انہوں نے گاڑی روک لی اور کہا، گیٹ آؤٹ۔ ہم جمپ لگا کر باہر آ گئے۔ شام کو کرنل یعقوب میس میں ملے تو انگریزی وضع کا خوبصورت سوٹ پہنے انگلش میوزک سن رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر کہنے لگے، ہیلو ینگ مین، آر یو کمفرٹیبل ان دا میس؟ اینی سجیشن فار اٹس امپروومنٹ؟ ہم میں کیپٹن اصغر، جو سرگودا کا رہنے والا تھا، نسبتاً دلیر تھا، اس نے کہا، سر، could we have لسی اینڈ پراٹھا ایٹ بریک فاسٹ؟ کیا ہم ناشتے میں لسی اور پراٹھا لے سکتے ہیں؟ کرنل صاحب نے خشمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، گویا کچا چبا جائیں گے۔ صرف اتنا کہا، نان سینس، اور چھڑی گھماتے چلے گئے۔ چند روز بعد اس آفیسر کا کسی اور یونٹ میں تبادلہ کرا دیا گیا، یعنی جھاڑ بھی انگریزی میں، ہر شے انگریزی میں، انگلش گفتگو، انگلش میوزک، انگلش آداب۔ عرض کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب بھی انگلش بہت ہے۔ مثلاً میں ایم اے انگلش، یہ آلو کا کٹلس انگلش، ریڈیو پر خبریں انگلش، لباس انگلش، کراکری اور کٹلری انگلش۔ انہوں نے کہا، بس۔ میں نے دبی زبان میں کہا، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔
FF سینٹر میں اپنی تربیت مکمل کر کے راولپنڈی کے لیے روانہ ہونے لگا تو سینٹر والوں نے اطلاع دی کہ ایک فوجی جیپ کسی اور کام سے GHU جا رہی ہے، اگر تم چاہو تو اس پر جا سکتے ہو، لیکن سرکاری قواعد کے مطابق تمہیں سفر باوردی کرنا ہوگا۔ مجھے ان دنوں ویسے بھی کرف لگی وردی پہننے کا بہت شوق تھا۔ میں نے یہ پیشکش قبول کر لی، اپنا سامان اور دلی جیپ میں ڈالے اور خود تن کر ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ جب ایبٹ آباد بازار سے گزرا تو ڈیوٹی پر کھڑے ٹریفک سارجنٹ نے سیلیوٹ مارا۔ ذرا آگے بڑھا تو ایک پولیس کانسٹیبل جو ذرا ڈھیلا ڈھالا کھڑا تھا فوراً تن گیا اور اس نے اپنی بساط کے مطابق ایک اچھا والا سیلیوٹ میری نظر کیا۔ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ میں نے سوچا تعجب ہے کہ اس ملک کے 10 کروڑ عوام پولیس سے ڈرتے ہیں اور پولیس فوج سے، حالانکہ اس وقت تک ملک میں صرف ایک ماشاء اللہ لگا تھا۔